ये गुनहगार उन अल्फाज से तारुफ कराए जाने का कतई मुस्तहिक नहीं है, जिसका इस्तेमाल हमारे करम फरमाओं ने, बुजुर्गों ने, अहबाब ने और साथियों ने किया। मैं समझता हूँ कि मुबालगा आराई है और सच्ची बात यह है कि इस तरह की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो तबीई तौर पर एक दबाव और बोझ महसूस होने लगता है, क्योंकि हकीकत कुछ और है और बयान कुछ और किया जाए। मैं हजरात की मोहब्बतों को, इनके खुलूस को, इनके जज्बात को कद्र की निगाह से देखता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस हकीकत को भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ
کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں حقیقت وہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے عیوب پر کچھ پردہ ڈال رکھا ہے. اگر باری تعالیٰ اس پردے کو اٹھا دیں اور وہ عیوب منظر عام پر آ جائیں تو شاید لوگ بات کرنے کو بھی تیار نہ ہوں، ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہوں. انسان خود اپنے بارے میں جان سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا انسان، اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اس کو تو سب کے بارے میں 100% معلومات ہوتی ہیں. لیکن کوئی انسان کسی انسان کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر، ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کے باطن کی ترجمانی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی نہیں. دعا کیجیے کہ جس طرح کے خلوص کلمات کا اور محبت بھرے جملوں کا استعمال اس گنہگار کے لیے کیا گیا ہے، اللہ تعالی ان محبت کرنے والوں کے خلوص کے صدقے میں ان اعمال کے کچھ اثرات میری زندگی کے اندر پیدا فرما دیں تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ. جو حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دیں گے تو بات بن سکتی ہے، ورنہ حقیقی صورتحال تو خود ہم جانتے ہیں، دوسروں کو اس کے سلسلے میں تفصیلات معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے درمیان صرف دین کی نسبت پر اس حاضری کو قبول فرمائے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، وقت نکال کر آئیں. کیا چیز ہے؟ انسان کی تو زندگی ہے، زندگی میں تمام کی تمام چیزیں لگی رہتی. اگر اللہ موقع دے دے اپنے دین کی نسبت پر کچھ کہنے کا اور سننے کا تو یہ تو زندگی کے لمحات میں سے قیمتی لمحہ تصور کیا جائے. ایسے کاموں کے اندر اگر انسان کی زندگی صرف ہو جائے، گزر جائے تو زندگی کے وہی لمحات قابل قدر ہوں گے، قبولیت کا شرف حاصل کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی پوری زندگی کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے، اور اس موقع پر جس مقصد کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، باری تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے. مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کو سادہ الفاظ میں اور واضح انداز میں پیش کرنا ہے، عمل کے جذبے سے اس کو سننا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا فرمائے. ایک صحابی فرماتے ہیں كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی ایک آیت کا نزول ہوا. آیت کیا تھی؟ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے متعینہ حصہ اللہ کی راہ میں فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے طور پر نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے انسانوں کو
ایسے لوگوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ جہنم کی آگ سے ان کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، چہروں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ جس سزا کا تم سامنا کر رہے ہو، جس عذاب میں تم مبتلا کیے گئے ہو، جن تکلیفوں کا اس وقت تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا، اس کی بنیاد ما کنزتم لانفسکم، وہ مال ہے، وہ سونا اور چاندی ہے، وہ ہیرے اور جواہرات ہیں کہ جس کو تم نے صرف اپنی ذات کے لیے ذخیرہ کیا، جمع کیا، اور جس ذات نے یہ مال تم کو عطا کیا اس کی مرضی کے مطابق تم نے غربا اور فقراء میں اس کو تقسیم نہ کیا، یہ اس کا وبال ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو عمل تم نے کیا ہے اس بدعملی کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا پڑا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ صحابہ مزاج نبوت کو جانتے تھے، قرآن کریم کی آیات ان کے درمیان نازل ہوتی رہتی تھیں، وہ پیغمبر علیہ السلام کے مزاج سے اور شریعت کی روح سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس آیت کے اندر جو پیغام دیا گیا تھا اس کو فوراً سمجھ لیا۔ دو طرح کے پیغام اس آیت میں دیے گئے، ایک پیغام تو بالکل واضح اور ظاہر ہے اور دوسرا پیغام مخفی اور پوشیدہ ہے۔ صحابہ نے دونوں پیغامات کو فوراً سمجھ لیا۔ اس آیت کریمہ سے جو بات بالکل واضح انداز میں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے مال میں سے صاحب نصاب ہونے کے بعد متعینہ مقدار زکوٰۃ کے طور پر نکالنی چاہیے، اگر نہیں نکالے گا تو اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے جو آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو پیغام مخفی اور پوشیدہ ہے، جس کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صحابہ نے اس کو بھی سمجھ لیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت کوٹھی بنگلے گاڑی مکان دنیا کی زیب و زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دل لگانے کے لیے نہیں ہے، ضرورت کے لیے ہے۔ انسان ان چیزوں کے حصول میں اگر اپنی آخرت سے غافل ہو جائے گا، موت کی تیاری سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو یہ چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں۔ صحیح ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ دنیا کو ضرور اس کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخفی پیغام اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ضرورت کے بقدر استعمال میں لانی چاہیے، ان سے دل لگانا چاہیے، جب تک ان چیزوں میں اشتغال دینی تقاضے پر عمل کرنے میں مانع نہ ہو، رکاوٹ بننے والا نہ ہو، اس وقت تک تو صحیح ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں میں دلچسپی دینی تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو
کنارے کرے اور اللہ کے دین کے تقاضے پر عمل کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ۔ یہ تھا وہ مخفی پیغام جو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے امت کو بتانا چاہتے تھے۔ صحابہ نے دونوں پیغامات کو فوراً سمجھ لیا، بھانپ لیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ لو علمنا ای المال خیر نتخذ، اے اللہ کے رسول ہم سمجھ گئے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ۔ زکوٰۃ تو ہم ادا کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی ادا کرتے رہیں گے، اور اس فریضے کی تشہیر اور اس کی تبلیغ بھی امت میں کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات جو اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے کہ ہم اس سے دل نہیں لگائیں گے، دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ضرورت کی چیزیں ہیں ضرورت کے بقدر استعمال کریں گے۔ ہم سمجھ گئے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اب کوئی متبادل تو ہمیں بتائیے۔ اس دل کو کہیں تو لگانا پڑے گا، اس کی دلچسپیوں کا اور اس کی عقیدت کا محور اور مرکز کسی چیز کو تو بنانا پڑے گا، کیونکہ دل ایک خلا ہے جس کا پر ہونا ضروری ہے، اور وہ کس کی محبت سے پر ہو، کن چیزوں کی دلچسپیوں کا محور اور مرکز وہ دل بنے۔ سونے چاندی ہیرے جواہرات اور مال و دولت سے ہم ایسا دل نہیں لگائیں گے جو دینی تقاضوں پر عمل کرنے سے رکے۔ اب ہمیں متبادل بتائیے، لو علمنا ای المال خیر نتخذ، کاش کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا، ہم یہ جان لیتے کہ دنیا میں کون سی دولت اور کون سا مال ایسا ہے کہ جس کو ہم اپنے دل کی دلچسپیوں کا مرکز بنائیں۔ یہ سوال ہے صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو خدمت دین کے عوض اپنی شایان شان بدلہ مرحمت فرمائے۔ ایک ایک سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے جو پیغمبر علیہ السلام سے ہوا کرتا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان سوالوں کے جوابات نمونہ عمل بن جاتے تھے، راہ ہدایت بن جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں میں مختلف طرح کے سوالات القاء فرمایا کرتے تھے، ڈالا کرتے تھے، کیونکہ اگر سوال نہ ہوتے تو پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے جواب بھی نہ ہوتا۔ جیسے سوالات ہوتے تھے اسی کے مطابق آپ جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے یہ سوال کر کے پوری امت پر احسان کیا، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی ایسی چیز سے روکا جائے جس میں وہ مشغول ہے، جس میں وہ لگا ہوا ہے، جس سے اسے دلچسپی ہے، اور پھر اس کا کوئی متبادل پیش نہ کیا جائے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے روکا تو جا رہا ہے، لیکن اب ہم اپنی توانائی کو کہاں استعمال کریں، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی گئی تو انسان حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اسی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے یہ سوال کرایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمجھ گئے کہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہیں، کاش کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا کہ ہم اپنے دلچسپیوں کا، عقیدت کا، انہمام و اشتغال کا مرکز و محور کن چیزوں کو بنے۔ اس کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 ہدایات پیغمبر علیہ السلام نے دی ہیں جو ہر مسلمان کے لوح قلب پر نقش ہونی چاہیے، تحریر ہونی چاہیے، لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہم وقت انسان کو وہ ہدایات مستحضر رہنی چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کی اس نصیحت کی روشنی میں اپنی زندگی کو انہی صفات سے آراستہ اور مزین کرنا چاہیے۔ پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی، افضلہ
لسان ذاکر، فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی دولت اور ایسے جوہر کے حصول میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو صرف کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کی دلچسپیوں کا مرکز بنانا چاہتے ہو، جو سونے چاندی ہیرے جواہرات اور مال و دولت سے بڑھ کر ہے، تو ان میں سب سے افضل چیز ذکر کرنے والی زبان ہے۔ یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی اگر تم بنا لو گے تو سونے چاندی ہیرے جواہرات اور مال و دولت سے بیش قیمت نعمت تم حاصل کرنے والے مانے جاؤ گے اللہ کی نگاہ۔ تمہارے پاس سونا بالکل نہ ہو، چاندی بالکل نہ ہو، ہیرے جواہرات سے تمہارا دامن خالی ہو، لیکن زبان اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتی ہو، تو مالک کی نگاہ میں تم سے زیادہ غنی، تم سے زیادہ خزانے کا مالک اللہ کی نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان اپنے جبڑوں کے درمیان پیدا کر لو، اس زبان کو اللہ کی یاد کا عادی بنا لو، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑے خزانے کے مالک تم تصور کیے جاؤ۔ یہ ذکر چیز ہی ایسی ہے، انسان اپنی زبان کو ذکر الہی کا جتنا بھی عادی بنائے گا، وہ مالک کا اتنا ہی قرب حاصل کرتا رہے گا، اور جتنا قرب ایک انسان کو اللہ کا نصیب ہوگا اتنا ہی اس کا مقدر کھلتا چلا جائے۔ اس لیے کہ مالک احکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، نظام کائنات کو چلانے والا ہے، جو اس کا مقرر ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادوں کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اس کی مرضی بھی اس کے مولا اور مالک کے تابع ہو جائے گی۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جائے، اور اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ جس کا ذکر انسان کی زبان پر جتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے اتنی ہی محبت ہوتی، اور جس کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو طبعی طور پر اسے بھی محبت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی کل کل سے واقف ہے، رگ رگ سے واقف ہے، ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون کس درجہ مجھے یاد رکھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ جو جس درجہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی محبوب اور مقرر مانا جائے گا۔ اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں کہ اتنا کر کے رک جائے یا اتنا کر کے رک جائے۔ نماز کی بھی تعیین کر دی گئی ہے کہ فجر میں 2 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، تعیین کر دی گئی، وقت متعین کر دیا گیا، اسی وقت کے اندر وہ متعینہ نمازیں ادا کی جائیں۔ لیکن ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب یاد کرو مالک کو، وقت کی کوئی تعین نہیں، جب چاہو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مستغرق کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی وقت ہو اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صرف کرو۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد شریعت کے اندر متعین نہیں کی گئی، بلکہ حدیث پاک میں تو کثرت ذکر کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں۔
واقعتاً جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو جاتی، ذکر کرتے کرتے ان کی زبان اللہ کی یاد سے اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ ان کا دل بھی ذکر کرنے لگتا ہے۔ وہ اگر سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ ان بزرگوں کے سینے پر کان رکھ کر سنیے گا، ان کا دل جو دھڑکتا ہے اس سے بھی اللہ، صرف زبان نہیں بلکہ جسم کا عضو اللہ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی کیفیت مقصود و مطلوب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی کیفیت سے مالا مال تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت بھی پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح فرمائی، اور ہر زمانے میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، اہل اللہ اس کیفیت کے حامل موجود رہے ہیں کہ جو ذکر کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہم وقت پیغمبر علیہ السلام ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق بات چیت کی، گفتگو کی، عادت ایسی تھی کہ جہاں گفتگو بند ہوئی بس آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ جب عادت بن جائے گی تو پھر ارادے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک کام ہوتا رہے گا۔ اس درجہ آپ ذکر کے عادی تھے کہ جب آپ قضائے حاجت سے تشریف لاتے تھے تو آپ کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا غفران، اس کا ترجمہ ہے کہ الہ العالمین معاف فرما۔ حضرات علماء نے بحث کی ہے اس جملے پر کہ یہ معافی مانگنے کا کون سا وقت ہے۔ اللہ سے معافی انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کی ذات سے شریعت کے خلاف کوئی عمل صادر ہوا ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہو، گناہ ہوا ہو تو معافی مانگی جاتی ہے۔ یہاں تو آپ ایک بشری، انسانی اور فطری تقاضے کو پورا کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں، تو معافی مانگنے کا کون سا وقت؟ حضرات محدثین نے اس کا سبب یہ ذکر فرمایا ہے کہ دراصل پیغمبر علیہ السلام ہم وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جب اس انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ حمام میں تشریف لے جاتے تھے تو احتراماً آپ کی زبان ذکر الہی سے خاموش ہو جایا کرتی تھی، ساکت ہو جاتے تھے آپ، کیونکہ وہ مقام ایسا نہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے۔ ضرورت پوری ہوئی اور تھوڑی دیر میں آپ واپس تشریف لائے، زبان پر پھر اللہ کا ذکر جاری ہوا، لیکن اس تھوڑے سے عرصے کے لیے زبان جو ذکر الہی سے رکی رہی، پیغمبر علیہ السلام اسی پر طالب مغفرت بن جاتے ہیں کہ الہ العالمین یہ تھوڑے سے وقفے کے لیے میری زبان جو آپ کی یاد سے رکی ہے، اس پر خدا کے واسطے معاوضہ نہ فرمائیے، باشپرس نہ فرمائیے گا۔ یہ سوال نہ ہو جائے کہ اتنی دیر کے لیے تمہاری زبان میرے ذکر سے خاموش کیوں رہی۔ یہ حال ہے اس شخصیت کا جو محبوب رب العالمین ہے، جس کی ذات سے گناہوں کا صدور ناممکن ہے، جس کو اللہ نے معصوم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن عملی زندگی میں احتیاط کا یہ بلند مقام نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، جو آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی میں احتیاط کا یہ منظر نہ دیکھنے کو ملا ہے اور نہ مل سکتا۔ جس کی ذات سے گناہوں کا تصور نہ ہو، جو بالکل معصوم ہو، وہ اس تھوڑے سے وقفے میں اگر اپنی زبان کو ذکر الہی سے روکے رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا طالب بن جاتا ہے۔ اور ہم جیسے گنہگار جو صبح سے شام تک معاصی میں غرق رہتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں طالب مغفرت اور طالب معافی بننا چاہیے۔ گویا کہ
اپنے عمل سے نبی کریم علیہ السلام نے امت کے گنہگاروں کو متنبہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ تم ولایت اور بزرگی کے چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤ، لیکن نبی سے اوپر تو نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکتا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، مغفرت کی فریاد کر رہے ہیں، سوالی بنے ہوئے ہیں معافی کے، تو آپ کی امت کے ہر فرد پر کس درجہ یہ عمل لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں مطمئن اور بے خوف نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی سے مغفرت کا اور معافی کا طالب بنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بہترین دولت سے اشتغال رکھنا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ لسان ذاکر ہے، ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زبان عطا فرمائے جو ذکر الہی کی عادی ہو، ذکر میں ہمارا جی لگنے والا ہو، ذکر میں ہمیں مٹھاس محسوس ہوتی ہو، ذکر کا ذائقہ ہمارے دل کے اندر ہو، ذکر کی شیرینی ہمارے دل کے اندر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مزاج اتنا خراب ہو گیا، ہماری طبیعت اتنی بدل گئی کہ ہمیں اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آتا، ہماری زبان کو قرآن کی تلاوت میں لطف نہیں آتا، ہماری زبان کو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا، ان جملوں اور ان کلمات کو ادا کرنے میں ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے جو انسان کو دین و دنیا دونوں اعتبار سے ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے کے اندر اتارنے والا۔ یہ مزاج کی خرابی، ایک مومن کی طبیعت ہرگز اس کے شایع نشان نہیں ہے، اس کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی زبان ان جملوں اور ان کلمات کی ادائیگی کی عادی بن جائے کہ جو اس کے لیے وبال جان بنے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ دنیا کے نقشے پر جب نگاہ ڈالتے ہیں اور اپنے معاشرے کی جب خبر لیتے ہیں اور خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جب ہم دیکھتے ہیں یہ حقیر بھی اس عمل کے اندر شریک ہے، ہم اپنی زبان کو اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا اور خوش کرنے والا۔ ہماری طبیعت ہی نہیں لگتی، مزہ ہی نہیں آتا ان کا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو دن میں ایک مرتبہ ایک تسبیح اللہ کے نام کی پڑھ لیتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ کتنے بھائی اور بہن ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کا معمول رکھنے والے ہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے جو سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات ادا کرنے والے ہوں؟ کتنے ایسے ہوں گے جو درود پاک کو اپنی زبان سے محبت کے ساتھ ادا کرنے کے عادی ہوں گے؟ آپ سروے کر لیجئے، انگلیوں پر شمار کرنے والے چند لوگ تو آپ کو مل جائیں گے، ورنہ 99% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زبانیں ان تمام مبارک تذکروں سے خالی ہیں، گانے ان کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں، جھوٹ ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، غیبت ان کی دلچسپیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے، چغل خوری کے وہ عادی بن چکے ہیں، نازیبا تبصرے ان کی مزاج اور ان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جن کو انجام دینے کی اور اختیار کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے تلقین فرمائی ہے، ان سے دور ہو کر زندگی گزارنا۔ یہ صورتحال عالمی طور پر مسلمانوں کے سامنے جو پیش آ رہی ہے، اس کے جو بھی اسباب ہو ظاہری طور پر، اور ہم اپنے دشمنوں کو اس سلسلے میں مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا دائرہ تنگ کیا ہوا ہے، مظالم کا نشانہ ہمیں بنا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو تلف اور ضائع کر رہے ہیں، ہم پر زیادتیاں کر رہے ہیں۔
ہم ان کو برا بھلا کہہ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سچی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے، ہم خود ظالم ہیں۔ ہم وہ اعمال کیوں نہیں اختیار کرتے کہ جن کو اختیار کرنے والے کے لیے اللہ نے عزت و سربلندی کا وعدہ کیا؟ کیا ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بشارتوں اور خوشخبریوں پر اطمینان نہیں؟ اگر ان اعمال کو اختیار کرنے کے بعد بھی مظالم کی ان چکیوں میں ہم پسے ہوئے دکھائی دیں گے، تب تو ہمیں ان دشمنوں کو مورد الزام ٹھہرانا اچھا لگے گا، لیکن جب تک اپنے دامن کے داغ کو ہم صاف نہیں کر لیں گے، اس وقت تک دوسروں کو برا کہنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اپنے اوپر تو ہمارا اختیار چلتا ہے، دوسرے کو تو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، لیکن ہم اپنی ذات پر مختار ہیں۔ ہم جیسا بولنا چاہیں ویسا بول سکتے ہیں، جس کو دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں، جس کو سننا چاہیں اسے سن سکتے ہیں، جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے ہی اوپر لگام نہیں لگاتے، اپنی ذات ہی کو قابو میں نہیں کرتے، تو پھر ہم دوسرے سے یہ توقع کیسے کریں گے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی صحیح طور پر ادا کریں؟ جب ہم خود اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو دوسرے سے بھی ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، عاشق رسول اور محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے، کیا ہماری وہی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو ہم انجام دے رہے ہیں، یا کچھ اور ہیں کہ جن کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے اشارات کیا؟ اللہ تعالی ہمیں عقل صحیح عطا فرمائے، شعور سلیم عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہماری زبانوں کو ذکر کا عادی بنائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی کرنے والے نہیں تھے، طبعی طور پر بھی بدگوئی کرنے والے نہیں تھے، اور کسی ماحول سے متاثر ہو کر بھی آپ بدگوئی نہیں کرتے۔ فاحش اور متفحش معنوی طور پر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، مادہ تو دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے، لیکن فاحش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندرونی طور پر، اپنے مزاج کے طور پر، اپنے طبیعت کے طور پر بھی بدگوئی نہیں کرتے تھے، یعنی بری بات اپنی زبان سے ادا کرنا آپ کو پسند تھا ہی نہیں، اور کسی ماحول سے متاثر ہو کر بھی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں ادا ہوتے تھے جو انسان کے وقار، سنجیدگی اور متانت کے منافی۔ مثلا غصے میں عام طور پر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور فول بکنے لگتا ہے، گالم گلوچ کرنے لگتا ہے، اور ایسی حرکتیں غصے میں کر بیٹھتا ہے کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو خود اسے اپنے عمل پر شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی موقع پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا کہ جو شرعی اصول کے منافی ہو یا انسان کے وقار و سنجیدگی کے خلاف۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ دلایا نہیں گیا، آپ کو تانے نہیں دیے گئے، آپ کو گالیاں نہیں دی گئیں، آپ کو ستایا نہیں گیا، آپ کے مخالف ماحول نہیں تیار کیا گیا، کوئی ایسی صورت آپ کے سامنے پیش ہی نہیں آئی کہ آپ کو سخت کلمات کی ادائیگی کا موقع ہو۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ کو ستایا گیا، جتنی توہین دشمنان دین نے آپ کی کرنے کی کوشش کی،
اور جتنی گالیاں اور طعنے پیغمبر علیہ السلام کو خدمت دین کی راہ میں ملے، نہ آپ سے پہلے کسے ملے اور نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی دوسرے کو نہیں ستایا۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت کا ایک ورق پیغمبر علیہ السلام کی قربانیوں کو بیان کرتا ہے، گواہ ہے کہ آپ نے کتنے سخت ماحول میں اللہ کے دین کی دعوت کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ پاپڑ بیلے، لوہے کے چنے چبائے ہیں، غیروں کی نہیں اپنوں کی دشمنیاں اور عداوتیں پیغمبر علیہ السلام نے برداشت کی ہیں۔ منہ پر گالی دینے والے آپ کو گالی دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کو کوستے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، ساحر و جادوگر کہتے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ حرام ہے کہ کوئی ایسا کلمہ آپ کی زبان سے نکلے جو انسان کی انسانیت کے اور وقار کے خلاف۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی، یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہودی چونکہ آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں تو قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے، علامات بتائی گئی اور آپ کی شخصیت کا تعارف بھی کرایا گیا، یہاں تک کہ آپ کا حلیہ بھی بیان کر دیا گیا اور آپ کی صفات بھی بیان کر دی گئی۔ تو ان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کو پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا یقین تھا، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ یہود و نصارہ پیغمبر علیہ السلام کو اسی طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسا کہ باپ اپنے بیٹوں کو جانتا اور پہچانتا، کیونکہ انہوں نے وہ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی تھی، لیکن عناداً وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو زید بن سعنہ یہودی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ جو علامات آخری نبی کی میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ علامات پیغمبر علیہ السلام پر منطبق ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اس جانچ میں ایک عرصہ گزر گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اکثر و بیشتر وہ مجلس میں جایا کرتے۔ ایک مرتبہ گئے تو پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے اور ساتھ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ یہ دونوں حضرات باہر آئے تو دور دراز علاقے سے ایک شخص، ایک صحابی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی تم کو عطا فرمائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی ملے گی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ انہوں نے میرے وعدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا اور اسلامی تقاضوں پر وہ عمل بھی کرنے لگے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں سخت ترین قحط پڑ گیا ہے اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم اپنے قبیلے کے لیے باہری علاقوں سے غذا کا بندوبست کر سکیں اور ان کی بھوک کو مٹانے کا سامان کر سکیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کو اس موقع پر ان کا تعاون نہیں کیا گیا، ان کی مدد نہیں کی گئی تو وہ سب کے سب اسلام سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر دنیا میں بھی ترقی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، یہاں تو اور الٹے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہم اسلام قبول کرنے کے بعد۔
کھانا پینا ہی بند ہو گیا، مشکل ہو گیا، کیونکہ نیا نیا اسلام ابھی انہوں نے قبول کیا ہے اور مکمل طور پر ایمانی جذبات ان کے اندر راسخ نہیں ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں صورتحال سے گھبرا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس مسئلے کا کوئی حل فرما دیجیے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بیت المال سے کچھ تعاون فرما دیں تاکہ ان کے لیے غذائی سامان کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس نگاہ ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آقا کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خزانہ خالی ہے، ایک پائی بھی نہیں ہے ان کو دینے کے، کہاں سے تعاون کیا جائے؟ گھر میں کچھ ہونے کا تو مطلب ہی نہیں، کیونکہ ایک وقت کھانے سے پیغمبر علیہ السلام فارغ ہوتے تھے، اگلے وقت کے لیے کوئی انتظام اور بندوبست آپ کے گھر میں نہیں رہتا، بلکہ کئی وقتوں کا پاپا بھی ہو جاتا ہے۔ تو گھر میں تعاون کا سامان ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، بیت المال بھی خالی۔ زید بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں پر کھڑا تھا، جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے ایک پیشکش کی۔ پیشکش کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 500 دینار اسی وقت آپ کو دے دوں گا، اور آپ اس کے بدلے میں 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دے دو۔ زید بن ثعلبہ کا کام ہی یہی تھا کہ وہ قرضہ دیا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پیشکش کر دی کہ اس وقت آپ کو مال کی ضرورت ہے، میں 500 دینار ابھی دیے دیتا ہوں، اور فلاں باغ کی کھجوریں مجھے اس کے بدلے میں دے دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشکش تو تمہاری منظور کر لی جائے گی، لیکن یہ جو شرط تم لگا رہے ہو کہ اسی باغ کی کھجوریں ہوں گی، یہ شرط ہمیں منظور نہیں، ہم کھجوریں دیں گے چاہے وہ کسی بھی باغ کی۔ یہ شرط لگانا شرم صحیح نہیں، کیونکہ آج تو وہ باغ صحیح ہے، لیکن کیا گارنٹی کہ کوئی آسمانی آفت آ جائے اور وہ سارا باغ ختم ہو جائے تو پھر کہاں سے اس کی کھجوریں دی جائیں گی؟ پھر تو تمہارا مطالبہ باقی کا باقی رہ جائے گا۔ اس لیے یہ تخصیص مت کرو کہ اسی باغ کی کھجوریں ہو، ہاں کھجوروں کی مقدار متعین کر لو، جب وقت آئے گا تو ہم وہ مقدار تمہیں دے دیں گے۔ زید بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ میں نے منظور کر لیا، اور اسی وقت میں نے 500 دینار نبی کریم علیہ السلام کو دے دیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے وہ دینار وصول فرمائے اور ان صحابی کے ہاتھ میں دے دیے کہ جاؤ لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے لیے غذائی سامان کا بندوبست کرو۔ خیر ان کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ چلے گئے اور انہوں نے انتظامات کر لیے۔ اب جو اگلا واقعہ پیش آتا ہے اس کو میں یہاں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور دیگر کبار صحابہ کے درمیان پیغمبر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ زید بن ثعلبہ راستے میں نبی کریم علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے گستاخی کرنا۔ انہی جانثاروں کے مجمع میں پہنچ کر راہ چلتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر پر پڑی ہوئی چادر کو زید بن ثعلبہ سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد تم میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تمہارا
تمہارے تو خاندانی کا کام ٹال مٹول کرنا ہے، وقت جب آیا تو تم نے 500 دینار لے لیے اور ادائیگی کا تم نام ہی نہیں لے رہے۔ اس طرح کی زبان زید بن ثعلبہ نے بھرے مجمع میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ استعمال فرمائی، حالانکہ ابھی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی، 2-3 دن باقی تھی، ان کو حق نہیں تھا مطالبہ کرنے، اور اگر مطالبہ کرتے بھی مدت پوری بھی ہو جاتی تو یہ کون سی انسانیت تھی کہ اس طرح آدمی کو ٹوکا جائے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے تو رہا نہیں گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے ابھی زید بن ثعلبہ کے سر کو تن سے جدا کرتا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کے ساتھ یہ دست درازی کرنے کی، گستاخی کرنے کی اور ان الفاظ میں آپ کو مخاطب کرنے کی؟ قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام کے ظرف پر، آپ کے علم پر، آپ کی بردباری پر اور زبان کی پاکیزگی پر زید بن ثعلبہ کو ایک لفظ پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا مہلن یا عمر، رکو عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا؟ تم میری تربیت میں رہے ہو، صبح و شام میرے ساتھ تمہاری گزرتی ہے، ان کے الفاظ کا جواب یہ نہیں ہے۔ عمر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ حضرت اگر ان کا حق ہے تو ادا کر دیجئے، اور ان سے یہ کہتے کہ زید اگر تمہارا حق ہے تو حق کو مانگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ذرا انسانیت کے تقاضوں پر بھی تو عمل کرو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے۔ یہ سب زبان تم کیوں استعمال کرتے؟ یہ کہہ کر پیغمبر علیہ السلام نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر جاؤ اور ان کی جو کھجوریں ہیں، جو مقدار متعین کی گئی ہے وہ بیت المال سے دے دو، اور ساتھ میں 20 سا کھجوریں اور دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کے اس حکم پر بڑا تعجب ہوا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کا جو مطالبہ ہے اس کی ادائیگی کا بھی ابھی وقت نہیں آیا، لیکن جب آپ فرما رہے ہیں تو ادا کیے دیتے ہیں، لیکن یہ 20 سا جو اضافی کھجور ہے دینے کا آپ حکم فرما رہے ہیں، یہ کس کے بدلے میں ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آدمی تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ مطالبہ بھی پورا کیا جائے وقت سے پہلے، اور آپ مزید 20 سا کھجوریں دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو معلوم ہے آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ عمر، ان کا جو مطالبہ ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ 20 سا کھجوریں جو اضافی طور پر ان کو دی جا رہی ہیں، یہ اس دھمکی کا بدل ہے جو تم نے ان کو دی، یہ اس زبان کا عوض ہے جس کا استعمال تم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تم نے یہ دھمکی دے کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے معاوضے میں 20 سا کھجوریں ان کو دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی اس ارشاد گرامی کو سن کر چلے گئے۔ سبق دے دیا یہاں بھی پیغمبر علیہ السلام۔ تربیت کا یہ بھی ایک طریقہ انداز ہے، آپ جانتے ہیں افراد سازی تو پیغمبر علیہ السلام کا فن ہے، فطری طور پر اللہ نے یہ صفت آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی تربیت آپ نے صحابہ کی فرمائی کہ ایک ایک صحابی ستارے کی حیثیت اختیار کرنے والا بن گئے۔ لیتے زید بن ثعلبہ کو اور مطالبے کے بقدر کھجوریں ان کو دے دی، بوریاں بھر گئیں، پھر وہ 20 سا کھجوریں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے لگے۔ تو زید بن ثعلبہ نے پوچھا کہ میرا تو مطالبہ پورا ہو گیا، یہ 20 سا کھجوریں تم کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زید، میں اپنے طور پر یہ اضافی کھجوریں تمہیں نہیں دے رہا، اور میرا اگر اختیار چلتا تو میں دیتا بھی نہ، میں تو ابھی تمہارا مطالبہ پورا کرنے کے بھی موڈ میں نہیں تھا، تم وقت سے پہلے آ گئے مطالبہ
دیا، لیکن ہم آقا کے غلام ہیں، ان کے حکم کے تابع ہیں، وہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، اس لیے مطالبہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ اضافی کھجوریں ہم اپنی مرضی سے نہیں دے رہے، بلکہ ذیل حقیقت یہ ہے کہ چلتے چلتے میرے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت دی تھی کہ عمر 20 سال کھجوریں اور دے دینا، اس دھمکی کے بدلے میں اور قلبی اذیت کے بدلے میں جو تم نے زید کو دی ہے اور جو زبان کے سلسلے میں استعمال۔ یہ سن کر تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ فاروق گواہ رہنا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اس کی وحدانیت پر پھر سے ایمان لایا اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر ایمان۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ گستاخی کی نیت سے قتل نہیں کیا، بلکہ میں جانچنا چاہتا تھا پیغمبر علیہ السلام کو، کیونکہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی علامت یہ پڑھی تھی کہ اس کا حلم غضب کے اوپر حاوی ہوگا، بردباری غصے کے اوپر بڑھی ہوئی ہوگی، اور آخری نبی کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی اس کے بدلے میں وہ اتنا ہی حسن سلوک کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں یہ علامت 100% دیکھ لی، اس لیے آسمان پر چمکتے سورج سے زیادہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر یقین ہو گیا۔ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ زید بن ثانہ دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، لے جاتے ہیں اپنے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی وہ ہدایت اور آپ کا وہ حکم کہ جس کو میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، حقیقت میں اسی اخلاق نے، اسی کردار نے، اسی حکم نے زید بن ثانہ کی زندگی کو بدل دیا، اور یہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آپ کے دامن میں آ گئے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے، جو گستاخی کی تھی معافی مانگی اور حقیقت بیان کی کہ یا رسول اللہ، مقصد صرف یہ تھا کہ آسمانی کتابوں میں جو علامت و نشانی آخری نبی کی بیان کی گئی تھی اس کو میں پرکھنا چاہتا تھا، جانچنا چاہتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم جیسے کسی متکبر، مغرور اور گنہگار انسان کے ساتھ سر راہ کوئی ایسا معاملہ کرتا اور ہم اپنے چاہنے والوں کے حلقے میں ہوتے تو اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، اس کا جینا حرام کر دیتے، اور وقت آنے پر بھی اس کا مطالبہ پورا نہ کرتے، کتنے مقدمات حقیق عزت کے اس کے اوپر دائر کر دیتے، جتنا مطالبہ نہ ہوتا اس سے زیادہ اس کے اوپر عدالت میں مقدمہ لگا دیتے کہ اتنا اسے دینا پڑے گا، نسلیں ختم ہو جاتی اور ادائیگی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام سب کچھ کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کیا، اور اسی وقت مطالبے کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، رسوائی کا مسئلہ ہوتا ہے، توہین کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اپنی عزت کے لیے انسان جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی زبان بالکل پاکیزہ رہی، اور جو الفاظ بھی آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر کے بدلنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یہ ہے سنت رسول اور یہ ہے عشق رسول۔ یہ چیزیں جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی اس وقت تک دعوی محبت صرف دعویٰ ہوگا، سچائی اور صداقت کی آمیزش اس دعوے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ معاف کیجئے گا، حب رسول کا دعویٰ کرنے والے تو بہت مسلمان مل جائیں گے، لیکن اس دعوے کی سچائی پر کھرے اترنے والے خال خال